شرم کی بات ہے، اور شرم کے ساتھ ساتھ یہ محاسبے کی، سوچنے کی بات ہے، آخر جا کہاں رہا ہے مسلم معاشرہ؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو قوم مسلم کی بیٹیوں کے قدموں کو زنا کے اڈوں تک لے کر جا رہی ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ وہ کیا وجہ ہیں؟ وہ کون سی ان کی خواہشات ہے جو ماں باپ پورا نہیں کرتے، اور ان ناپاک خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی عزت کا، اپنے ایمان کا، اپنے غیرت کا اور ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ 20 دن پہلے نیکیوں کا موسم شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 عشرے بیت گئے، 20 دن نکلنے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان امت مسلمہ پر کہ ماہ رمضان اور قرآن عطا فرمایا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، یا میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، تو لوگ یہ امید کریں کہ کاش کہ پورا سال ہی ماہ رمضان ہو جائے۔ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہے ماہ رمضان، تو امید کریں لوگ کہ کاش پورا سال ہی ماہ رمضان ہو جائے۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، جیسے مال و دولت سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے 2.5%، تجارت کے سامان کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ، یہاں تک کہ جو کھیتوں میں آپ فصل اگاتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ، پھلوں کی زکوٰۃ، جو کاروبار اور تجارت و بزنس آپ کرتے ہیں اور جو سامان ہے آپ کے پاس تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ۔ تو جیسے ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، فرمان رسالت روزہ جسم کی زکوٰۃ۔ روزہ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ۔ جس طریقے سے ایک پھلدار درخت کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اس کے ارد گرد آس پاس کی جگہ کو صاف اور ستھرا رکھتے ہیں، جو پتے سوکھ گئے ہوں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، جو غیر ضروری ٹہنیاں ہو ان کو کاٹ چھانٹ کر کے اس پودے کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ پھلنے پھولنے میں، بڑھنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ تو بالکل اسی طریقے سے روزہ جو ہے نا، وہ جسم کی زکوٰۃ، جو رکاوٹیں بندے کو مقرب رب کی بارگاہ کا ہونے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے روزہ، اور بندے کو اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ جو ماہ رمضان کی خصوصی فضیلت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کئی فضیلتیں ماہ رمضان کی، لیکن جس کو خاص طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے جس فضیلت کا ذکر فرمایا وہ ہے ماہ رمضان میں قرآن کا نازل ہونا. ماہ رمضان میں قرآن کا نازل ہونا یہ ماہ رمضان کی بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت. اور پھر رمضان اور قرآن دونوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، فریاد کریں گے، گزارش کریں گے. رمضان بھی اور قرآن بھی دونوں رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے بندے کے لیے. رمضان کہے گا، رمضان کے روزے کہیں گے کہ اے خالق ارض و سما، اے رب کائنات، میں نے تیرے اس بندے کو صبح صادق سے لے کر، صبح صادق وہ وقت ہوتا ہے جہاں روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو روزہ کہے گا کہ میں نے تیرے بندے کو صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک، سورج غروب ہونے تک بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، برائیوں سے روکے رکھا. تیرا یہ بندہ میری خاطر، روزہ کہے گا رب کی بارگاہ میں کہ میری خاطر بھوکا رہا، پیاسا رہا، برائیوں سے رکا رہا، نفسانی خواہشات سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، لہذا میں چاہتا ہوں، روزہ کہے گا میں چاہتا ہوں کہ اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ میری خاطر یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، برائیوں سے بچا، لہذا اس کا صلہ اسے یہ ملے کہ جہنم سے اسے چھٹکارا ملے اور جنت عطا کر دی جائے. اس طریقے سے روزہ جو ہے نا وہ روزہ داروں کے لیے فریاد کرے گا رب کی بارگاہ میں، گزارش کرے گا رب کی بارگاہ میں. اور پھر قرآن، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. قرآن کہے گا اے پروردگار عالم، میں نے اسے رات میں، رمضان کی راتوں میں برائیوں سے روکے رکھا، ماہ رمضان کی راتوں میں گناہوں سے روکا، برائیوں سے روکا، غلط کاموں سے روکا، شراب، جوئے اور سنیما ہال میں جانے سے روکا، برائی کے اڈوں پر جانے سے روکا. یہ تیرے گھر میں آیا، نماز تراویح میں قرآن کو پڑھا یا قرآن کو سنا، نماز کا اہتمام کیا، نماز تراویح ادا کی، اور تراویح کی نماز میں اس نے قرآن کو سنا اور کئی ساعتوں تک، کئی لمحوں تک یہ تیری عبادت میں مصروف رہا، مشغول رہا. قرآن کہے گا کہ میں نے روکا اسے برائیوں سے رمضان کی راتوں میں، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. میں چاہتا ہوں کہ اسے بخش دیا جائے. اور حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن جس کے حق میں فریاد کریں گے، جس کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا. رب تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات اور پروانہ جنت عطا فرما دے گا. بڑی فضیلتیں ہیں ماہ رمضان کی، اور ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی. لیکن مسلمانوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ 2 عشرے بیت جانے کے بعد ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟
20واں دن ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اور 19 دن پورے نکل چکے، 20واں دن نکلنے کو ہے، تو محاسبہ کرے، ٹٹولے اپنے آپ کو اور پوچھیں اپنے دل سے، پوچھیں اپنے نفس سے، پوچھیں اپنی روح سے کہ ہم نے ماہ رمضان کے یہ جو 2 عشرے گزرنے کو ہے، کیا ہم نے ماہ رمضان کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا؟ کیا ہم نے ماہ رمضان کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے ماہ رمضان میں نماز تراویح اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا؟ اگر ہاں ہے جواب، دل سے پوچھو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، دل سے پوچھو۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو مبارکباد ہے آپ کے لیے، خوشخبری ہے آپ کے لیے، بشارت ہے جنت کی آپ کے لیے۔ اگر ہاں میں جواب نہیں ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، کمیاں رہ گئی ہیں، تو ابھی جہنم سے آزادی کا عشرہ باقی ہے۔ اگر کمیاں رہ گئی ہیں تو جہنم سے آزادی کا عشرہ باقی ہے، ابھی اور 10 دن باقی ہے ماہ رمضان کے۔ ایک ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالی 10 سے لے کر 70 تک نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کمیاں رہ گئی ہیں ہم سے، غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، تو ابھی ماہ رمضان کے 10 ایام باقی ہیں، ماہ رمضان کے 10 روزے باقی ہیں، بھرپائی تو نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، یا یہ ہے کہ پہلے رکھا اور رکھنے کے بعد توڑ دیا، تو اب وہ چاہے کہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اور وہ جو روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیا تھا اس کی بھرپائی ہو جائے، تو بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ اور وہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے جان بوجھ کر نفس کی خاطر کھانے پینے کے لیے یا برائیوں کی طرف جانے کے لیے، مجھے کل کسی نے بتایا کہ ماہ رمضان جاری ہے، اور ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنات و شیاطین زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ ابھی ماہ رمضان کی راتوں میں کئی سارے نوجوان وہ رات میں جبکہ نماز تراویح ہوتی ہے، مسجد میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مغفرت بن رہی ہوتی ہے، ایک ایک لمحے میں لاکھوں کو جہنم سے رہائی مل رہی ہوتی ہے، تب بھی کچھ بد وقت قسم کے لوگ وہ رات میں وہ جو عبادت کی راتیں ہیں، تلاوت قرآن کی راتیں ہیں، ایسی راتوں کو بھی سیاہ کرنے سے، کالی کرنے سے باز نہیں آتے۔ پتہ چلا کہ 9 سے 12 کے جو ہے وہ شو دیکھے جا رہے ہیں، سینما ہال ماہ رمضان میں پھل ہے مسلمان، سب تو نہیں۔ پتہ چلا کہ الگ الگ محلوں سے نوجوان جو ہے رمضان کی راتوں میں، اور اگر ایسا ہے تو مسلمانوں ڈرو اللہ سے، ڈرو اس کی پکڑ سے، ڈرو اس کے عذاب سے۔ اور ہر ہفتے میں جو ایک بات کہتا ہوں، دنیا مٹانے پر آمادہ ہے، تمہارے پاس رب کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں، رب کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے مسلمان۔ زمانہ دشمن بنا بیٹھا ہے، ماحول آپ کے خلاف، کس سے آپ مدد کی امید کرتے ہیں، کس سے آپ فریاد کر سکتے ہیں، کون ہے جو تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا؟ ایسے ماحول اور ایسے حالات میں جبکہ قدم قدم پر آپ کے لیے اذیتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پھر
مسلمان گناہوں سے باز نہ آئے، پھر مسلمان اور مسلمانوں میں جو نوجوان طبقہ ہے، پھر اگر گناہوں کے اڈوں پر جانے سے اگر نہ رکے تو بتاؤ کیا ہوگا مسلمانوں؟ کون تمہیں بچائے گا؟ کون تمہاری مدد کرے گا؟ کون تمہیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے گا؟ کون تمہاری حاجتیں پوری کرے گا؟ کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنے گا؟ کون ہے جس کی چوکھٹ اور جس کے دروازے پر جا کر تم فریاد کرو اور وہ تمہاری فریاد کو پہنچے؟ بتاؤ کس کے پاس جاؤ گے؟ بتاؤ کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کے مدد کی امید کرو گے؟ کس سے فریاد کرو گے؟ ماہ رمضان میں بھی اگر گناہوں سے باز نہیں آتے تو کب آؤ گے مسلمانوں؟ حدیث کہتی ہے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا، پھر یہ کون سا شیطان ہے جو تمہیں لے جاتا ہے برائیوں کی طرف؟ یہ تمہارا نفس ہے، یہ جو عادت بن گئی ہے نا گناہوں کی، یہ چھوٹتی نہیں۔ یہ جو عادت بن گئی ہے نا گناہوں کی، وہ عادت جو 11 مہینے چلتی رہتی ہے نا، وہ عادت ماہ رمضان میں بھی چھوٹتی نہیں۔ اب وہ جو اندر کا جو شیطان ہے، باہر کے بل ہے، اندر کا تو آزاد ہی ہے نا، اب اس اندر کے شیطان کو کنٹرول کرنے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ رہے ہیں؟ اندر کا جو شیطان ہے، مطلب بری خواہشات، جو ماہ رمضان میں بھی کچھ لوگ اس کو قابو نہیں کر پا رہے، انہی بری خواہشات کو، نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ ان بری عادتوں کے خاتمے کے لیے، نفس امارہ کی شرارتوں سے بچانے کے لیے آپ کو رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، مومن کامل بن جاؤ۔ جس طریقے سے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا جاتا ہے، فوجیوں کو بھیجا جاتا ہے، اور سلیکشن ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا اگر سلیکشن ہوا ہے BSF وغیرہ میں، تو پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، سکھایا جاتا ہے کیسے دشمن کے وار سے بچنا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اور بچانے کے ساتھ ساتھ ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بلا شبہ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو قسم کھا کر آیا تھا رب کی بارگاہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، تو اس شیطان سے جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، لڑنے کی ٹریننگ جو ہے تمہیں ماہ رمضان میں دی جاتی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ تمہیں ماہ رمضان میں سکھایا جاتا ہے۔ پھر اگر نہیں بچتے تو کون تمہیں جہنم سے بچائے گا؟ کون تمہیں رب کے عذاب سے بچائے گا؟ کون تمہیں ظالموں کے ظلم سے بچائے گا؟ کون تمہارے بڑوں کو اور کون تمہارے بچوں کو محبت و شفقت کی نظر سے دیکھے گا؟ مجھے پتا چلا قوم مسلم کی بیٹیاں جو ہے وہ ہوٹلوں میں پکڑی جا رہی ہیں کافروں کے ساتھ۔ کون ہے وہ لوگ؟ کون ہے وہ لوگ؟ معذرت چاہوں گا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے اگر میری باتوں سے، لیکن میرا مقصد جو برائیاں ہو رہی ہیں نا مسلم معاشرے میں، ان برائیوں کو روکنا۔ بچیاں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ ہوٹلوں میں پکڑی جا رہی، کون سی نیند میں سوئے ہیں ان کے والدین؟ کون سی نیند میں ہے؟ کس غفلت میں جی رہے ہیں؟ کس غفلت میں جی رہے ہیں؟ تمہاری بچیاں قوم مسلم کی امانت، قوم مسلم کی امانت، کل بھی بات ہوئی تھی درس میں، قوم مسلم کی امانت، قوم مسلم کی بیٹیاں وہ کافروں کے ساتھ ہوٹلوں میں ماہ رمضان میں پکڑی جا رہی ہے۔ فخر کی بات ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے، سر اونچا ہونا چاہیے ہمارا۔ شرم کی بات ہے، اور شرم کے ساتھ ساتھ یہ محاسبے کی، سوچنے کی بات ہے، آخر جا کہاں رہا ہے مسلم معاشرہ؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو قوم مسلم کی
اپنی عزت کا، اپنے ایمان کا، اپنے غیرت کا اور ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ نظر رکھیں، نظر رکھیں، نوجوان طبقہ بالخصوص دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے لڑکے یا لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں۔ کوئی گڑبڑ نظر آئے تو بتائیں بڑوں کو، سماج کے بڑوں کو، اور کسی کے بچے ملوث ہوں اس طرح کی چیزوں میں تو اگنور نہ کریں۔ کوئی اگر خبر پہنچائے آپ تک تو یہ نہ کہیں کہ ارے واہ الزام لگا رہے ہو ہم پر، ہمارے لڑکا ایسا ہے، لڑکیاں ایسی ہیں۔ اگنور مت کرو، کوئی دشمن نہیں ہے آپ کا، بات آتی ہے تو سیریسلی سمجھے اس کو۔ کب سمجھو گے؟ جب گھر سے بھاگ جائے گی تب کیا بچے گا تمہارے پاس کہنے کے لیے؟ پہلے کوئی سمجھانے آتا ہے تو کہتے ہیں کیا ہماری لڑکیاں ایسی ہیں؟ جب پانی روکنے کا ابھی آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ باندھ سکتے ہیں، تو تب کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں، اور جب خطرہ سر سے اوپر گزرتا ہے تب ہوش آیا تو کس کام کا؟ پہلے ہوش میں آؤ، اس سے پہلے کہ وہ بھاگیں، پہلے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد، روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، یہ 22ویں پارے کے پہلے ہی صفحے کی آیت ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے، کیسوں سے؟ روزہ دار مرد، روزہ دار بولو عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب ایسوں کے ساتھ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ سنو قرآن کی زبان سے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے لیے بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخشش کا وعدہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے روزہ دار مردوں سے، روزہ دار عورتوں سے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں سے، عورتوں سے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں سے، عورتوں سے اللہ نے بخشش کا اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ رب جو باتیں کہی جاتی ہیں صرف یہ ایک ایموشنل جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی ڈرامہ وغیرہ کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جذبات دلا دیے اور بعد میں بھی بھول جاؤں اور آپ بھی بھول جائیں، ایسا نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ، گرمی کے دن، اور اس میں یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے، آپ سیریس لیتے ہیں نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہو رہا ہے ماہ رمضان میں، تو نوجوان سنیما ہال میں جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پر مصیبت آئے گی، اس سے زیادہ آئے گی، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، ورنہ توبہ کرو، باز آؤ اپنے گناہوں سے، باز آؤ اپنی حرکتوں سے۔ یہ ٹریننگ کا موسم چل رہا ہے مسلمانوں، یہ ٹریننگ کا موسم، اس ٹریننگ میں جو کامیاب ہو گئے وہ 11 مہینے کامیاب۔ ماہ رمضان کی ٹریننگ جو ہے آپ کے ساتھ ہر کام آتی ہے، اور جو یہاں ہی صحیح طریقے سے ٹریننگ نہیں لے سکے اب وہ فیل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو نظر رکھو، اور وہ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے بزرگ بتائیں، بڑے بتائیں، قوم کے ذمہ دار بتائیں، نوجوان بتائیں کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کیا مسلم لڑکیاں جو ہے کیسے وہ گھروں سے باہر جا رہی،
कैसे? दरूद पाक पढ़े मोहब्बत के साथ। मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइया बदल अला हबीबिका खैर या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मकसद जो है ना, जुमा का जो खिताब होता है, ये मकसद यहाँ से ये होता है कि कौम में जो बुराइयाँ हैं उनसे आगाह किया जाए और लोगों को नेकी की दावत दी जाए। ये मकसद होता है। सिर्फ टाइम पास करना जुमा के खिताब का मकसद नहीं होता है। ये मुझको भी और हर आलिम को समझने की ज़रूरत है। बुरा ना माने कि यार ये हजरत बार बार यही बातें लेकर क्यों बैठते हैं। अरे मर्ज जो चल रहा है उसी का इलाज करेंगे ना। पेट में तकलीफ है तो पेट का इलाज होगा या सर का इलाज होगा? मर्ज जो है उसी का इलाज होगा। और ये मरीज नहीं कह सकता कि नहीं मुझको ये गोली नहीं खाना है और ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है। ये तय करना डॉक्टर का काम। और उलमाए किराम भी जो है वो डॉक्टर है मुस्लिम मुआशरे के लिए। वो बताएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, गलत को कैसे रोकना है और अच्छाई को कैसे आम करना है। अल्लाह करीम हमें जो बाकी माह रमज़ान का अशरा बचा है उस पर सही तरीके से तौबा के साथ नेकियों की तौफीक अता फरमाए। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब। रब फरमाता है तिलावत करो उस किताब की जो नाजिल की गई आपकी तरफ। वाक़िमिस्सलात, नमाजों की पाबंदी करो। सिर्फ माह रमज़ान में नहीं, जिंदगी की आखिरी सांस तक करेंगे इंशाअल्लाह। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई से और बुराइयों से रोक देती है। जो नमाज से लगा रहेगा ना तो वो बेहयाई से भी बचेगा और बुराइयों से भी बच जाएगा। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। तिलावत करो उस किताब की जो नाजिल की गई। रोजे रखो और तिलावत कुरान की कसरत करो माह रमजान में। ये वो किताब है जिसके हवाले से आक़ाए करीम का फरमान, जिस शख्स ने कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए एक हर्फ पर 10 नेकियां। आम दिनों में माह रमजान में एक हर्फ पर 70 नेकियां, एक एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। और सुने आप, जिस शख्स को कुरान और अल्लाह का जिक्र करने से, यानी जो इतना कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र करने में डूबा हुआ है कि उसको दुआओं के लिए वक्त नहीं मिलता। कोई शख्स अल्लाह के जिक्र में और कुरान में इतना मसरूफ है, इतना मशगूल है कि उसको दुआओं के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती, दुआओं के लिए भी वक्त नहीं मिलता। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तिलावत की बरकत से बगैर मांगे से अता फरमाता है, बगैर सवाल भी अता कर देता है। जो सवाल करने वालों को नहीं मिलता वो कुरान पढ़ते रहने या सुनते रहने वालों को अल्लाह बगैर मांगे ही अता फरमाता है। और है फरमान रिसालत, दुनिया में 2 ही लोग हैं जिनसे हसद किया जा सकता है। हसद, मुझे लोग हसद करते हैं ना एक दूसरे से। किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है तो हसद हो गया, बेटे को नौकरी लग गई तो हसद हो गया, है ना। किसी ने दुकान खरीद ली तो हसद हो गया। और ये हसद जो है ना ईमान को बर्बाद कर देता है। और कुरान ने कहा वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह की पनाह मांगो हसद करने वाले से, जलने वाले से। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में 2 लोग हैं ऐसे जिनसे हसद यानी रश्क किया जा सकता है। और उन 2 गिरोह में से पहला गिरोह वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पढ़ना और कुरान समझना सिखाया हो, कि वो रात दिन पढ़ने में और लोगों को समझाने में लगा रहता है। पड़ोसी या लोग जो है उसको सोचकर ये रश्क करें कि काश मुझे भी ऐसी ही कुरान की समझ होती तो मैं भी पढ़ता और लोगों को बताता उसके मानी और मताली। तो हुजूर फरमाते, एक तो वो शख्स जिसे कुरान की अल्लाह ने समझ अता फरमाई वो है रश्क के काबिल, और दूसरा वो मालदार जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता फरमाया, दौलत अता फरमाई, और वो इतना खर्च करे, इतना खर्च करे, इतना खर्च करे, नाजायज कामों में नहीं, अल्लाह के दीन के लिए वो इतना खर्च करे, अल्लाह के दीन
کہ لوگ سوچے کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے، جیسا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے مال عطا فرمایا، اتنا خرچ کیا کہ حضور نے فرمایا عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تم پر واجب فرما دی ہے، جو چاہو کرو تم جنتی ہو، جو چاہو کرو تم جنتی ہو، لیکن جو جنتی ہو وہ غلط کرے گا کیوں؟ جو جنتی ہو وہ غلط کرے گا کیوں؟ تو یہ وہ دو قسم کے لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن پڑھیں، نہیں پڑھنا آتا سیکھیں، کسی بھی طریقے سے سیکھو قرآن کو، نماز کے طریقوں کو سیکھو۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے کتنا کچھ محنت کرتے ہیں، ٹیوشن لگوا دیتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی صورتوں کو یاد کرنے کے لیے خرچ کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ قرآن سے بہتر کچھ نہیں۔ خرچ کرو قرآن پر، قرآن پڑھنے اور سکھانے والوں پر۔ نہیں آتا ہے تو سیکھو، ٹیوشن لگاؤ۔ تو پہلی بات، اور دوسری بات کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت بناؤ، یہ وہ عادت ہے تمہیں جہنم سے بچائے گی اور جنت میں پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ اب چلتے چلتے وہ ایام اب آ گئے ہیں جن میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف رمضان کے آخری 10 دن 20ویں روزے کی عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے سے پہلے اور چاند رات تک حضور اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، دنیا سے بے تعلق ہو جائے۔ کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تھے کہ ہم وہ جو سادھو واد والی زندگی گزارنا چاہتے، مطلب نہ شادی بیاہ نہ بیوی بچے، بس پہاڑوں میں چلے جائیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ حضور نے منع فرمایا نہیں، تم شادی بیاہ کرو، بیوی اور بچوں کی تربیت و پرورش کرو، بوڑھے والدین ہیں ان کی خدمت کرو اور پھر اللہ کی عبادت کرو۔ جو بھاگ کر عبادتیں کرتے ہیں نا، جو اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کرے، اللہ اسے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا۔ تو یہ 10 دن اس لیے دیے ہے اسلام نے کہ بندہ اپنے نفس کو پاک کر لے، دنیا سے لا تعلق ہو کر اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کرے خالق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تاکہ یہ جو 10 دن ہے اس کی باقی زندگی کے لیے درس بنے، سبق بنے، اور پھر اس پر جو اجر و ثواب ہے۔ حضرت امام زین العابدین بن امام حسین بن مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف کرے، 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا اللہ کریم ہمیں ان ساری کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات خواہش مند ہیں اعتکاف کے، آج 20واں روزہ، غروب آفتاب کے پہلے آئیں اور اعتکاف کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، جو آخری تاک راتوں میں پائی جاتی ہے۔ تو جو بقیہ 10 دن بچے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم اس میں نیکیوں کی کثرت کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رب کریم ہمیں قرآنی مضامین پر عمل کرنے اور قرآنی مضامین سے برکتیں حاصل کرنے، قرآن کو سیکھنے سمجھنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔